الحمدللہ آپ حضرات سورہ صافات سن رہے ہیں اور سورہ صافات کی آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 105 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ پچھلے سبق اور درس میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرصے دراز تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت، توحید الہی کی دعوت دیتے رہے اور ان کو شرک اور بت پرستی سے روکتے رہے، باز رکھنے کی پوری کوشش کرتے رہے، مگر بدبخت قوم نے کسی طرح آپ کی رشد و ہدایت کو قبول نہ فرمایا۔ اور جب ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ کر ڈالی تو تمام قوم نے عداوت اور دشمنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پورا ارادہ کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں نار کو گل و گلزار بنا دیا۔ اس کھلی ہوئی نشانی اور معجزے کو دیکھ کر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی اور قوم کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدہ ہو جانے کا ارادہ کر لیا، پسند فرما لیا کہ اب میں وطن کو چھوڑ دوں گا اور دوسری جگہ پیغام الہی سنائیں گے اور دعوت حق پہنچائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اعلان فرما دیا کہ اب میں تم سے ہجرت کر کے کہیں اور جہاں میرے رب میری رہنمائی فرمائے گا میں چلا جاؤں۔ آج کا سبق یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر کے فرمایا اب میں یہاں سے چلا جاؤں گا، جہاں میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا میں وہاں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کو کلام پاک میں فرمایا وقال انی ذاہب، بولے کہ اب میں چلا جاؤں گا الی ربی، اپنے رب کی طرف۔ اپنے رب کی طرف کیوں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ اس لیے فرمایا کہ جہاں رہ رہے تھے وہ دار الکفر تھا۔ وہ کیا تھا؟ دار الکفر۔ اور اب کہاں جا رہے ہیں؟ دار الاسلام میں، یعنی دار الکفر کو چھوڑ کر کوئی دار الاسلام میں جائے جہاں پر کھلے طور پر تبلیغ کر سکے، نماز پڑھ سکے، قرآن پڑھ سکے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف چلا گیا۔ اس کو اپنے رب کی طرف ہی مانا جاتا ہے کہ یہ کفر کو چھوڑ کر، کفر کے دیش کو چھوڑ کر کے یہ اب مذہبی اسلام کو کھلے طور پر ماننے کے لیے اور اس کی حکموں کی ادائیگی کے لیے اب جو آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اپنے رب کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیحدین، ان قریب وہ میری رہنمائی فرمائے، یعنی میری مدد، میری رہنمائی اسی سے ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ملک سے چلے ہیں اور اپنے یہاں سے چلے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے یا بھانجے حضرت لوط علیہ السلام ساتھ تھے۔ صرف 2 آدمی ایمان لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی بیوی سارہ اور مردوں میں حضرت لوط علیہ السلام، بس 2 آدمی مسلمان ہوئے تھے اس عرصے دراز تک اپنی قوم کو سمجھاتے۔ دونوں کو لے کر چل دیتے ہیں تو راستے میں جاتے ہوئے ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، عراق سے ہو کر کے ملک شام جا رہے ہیں۔ اور ملک شام جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں راستے میں، الہی مجھے کوئی نیک لڑکا عطا فرما۔ حضرت سارہ جو ہے عمر دراز ہو چکی تھی اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بانجھ بھی تھی۔ بانجھ کہتے ہیں جس عورت کو بچے نہ ہوتے ہوں۔
تو ان کے کوئی بچہ بھی نہیں ہوا تھا اور ہونے کی کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی تھی. تو حضرت سارہ کے مصر کے جو فرعون تھا اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو سارہ کی خدمت میں دے رکھی تھی. حضرت سارہ کی خدمت میں حضرت ہاجرہ کو خدمت کے لیے دے رکھی تھی. حضرت سارہ نے وہ اپنی خدمت گزار لڑکی یا عورت حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی تھی کہ آپ کے لیے ہے، آپ کی خدمت کے لیے. تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے خوشخبری دے دی. جب یہ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کی خدمت میں چلی گئیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے انہوں نے دعا مانگ رکھی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے رب مجھے بخش دیجئے کوئی نیک بیٹا. کلام پاک کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی کنبہ اور وطن چھوڑا تو اچھی اولاد عطا فرما. یعنی میں نے کنبہ چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، مولا اب تو مجھے کوئی اولاد دے دو جو میرا سہارا بنے، بڑھاپے کا سہارا بن جائے، جو دینی کام میں بھی میری مدد کر سکے اور اس سلسلے کو باقی رکھ سکے. یعنی جو دینی کام ہے میرا، یہ کام ہوتا ہے نبیوں کا، اس کام کو آگے لے کر چلے، کوئی اولاد مجھے عطا فرما. یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی اور خدا نے قبول بھی کی، اور وہی لڑکا قربانی کے لیے پیش کیا گیا. موجودہ تورات سے ثابت ہے کہ جو لڑکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوا وہ حضرت اسماعیل ہے. کون ہے وہ؟ حضرت اسماعیل. اور اسی لیے ان کا نام اسماعیل رکھا گیا، کیونکہ اسماعیل دو لفظوں سے مرکب ہے، سما اور ایل. سما اور ایل. سما کے معنی ہے سننے کے، اور ایل کے معنی خدا کے ہیں. ایل کے معنی خدا کے ہیں، یعنی خدا نے حضرت ابراہیم کی دعا سن لی. اس کے معنی کیا ہوئے؟ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی. اس کے معنی کیا ہے؟ اسماعیل. تورات میں ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل کے بارے میں نے تیری سن لی. اس بنا پر آیت حاضرہ میں جس کا ذکر ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خوشخبری دی ایک لڑکے کی جو تحمل والا ہوگا. اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ وہ بہت سہارنے والا ہوگا، بہت برداشت کرنے والا ہوگا، بہت صبر کرنے والا ہوگا، اور بہت ہی نیک اور ادب کرنے والا لڑکا ہوگا. ایسے لڑکا نہیں ہوگا وہ. حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق نہیں علیہ السلام نہیں ہے. اور ویسے بھی ذبح کا وغیرہ کا جو قصہ ختم کرنے کے بعد حضرت اسحاق کی بشارت کا جدا گانا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا صَالِحًا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی وہ حضرت اسحاق تھے، اسحاق پیدا ہوئے تھے. نہیں، وہ حضرت اسماعیل ہی تھے، کیونکہ قصہ انہی کا آ رہا ہے، اور ذبح کرنے کا جو تعلق ہے وہ حضرت اسماعیل کے ساتھ ہے. حضرت اسحاق کے ساتھ ذبح کرنے کا تعلق نہیں ہے. حضرت اسحاق کا ذکر اللہ نے آگے فرمایا ہے. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی. تو معلوم یہ ہوا کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ میں ان کے علاوہ کسی دوسرے لڑکے کی بشارت مذکور ہے. نیز اسحاق کی بشارت دیتے ہوئے ان کے نبی بنانے جانے کی بھی خوشخبری دی گئی. اور سورہ ہود میں ان کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب کا مزدہ بھی سنایا گیا جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہوں گے، جس میں فرمایا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب. سورہ ہود میں اس کا ذکر ہے. پھر کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت اسحاق ذبح ہو؟ حضرت اسحاق کے ساتھ ذبح کے تعلق ہے ہی نہیں. گویا نبی بنائے گئے ہیں، اولاد عطا کیے جانے سے پیشتر ہی ذبح کر دیے جائے. لا محالہ ماننا پڑے گا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کے تعلق بشارت ولادت کے وقت نہ نبوت عطا فرمانے کا وعدہ ہوا نہ اولاد دیے جانے کا. یہ وہی وجہ ہے کہ قربانی کی یادگار اور اس کی متعلقہ رسوم بنی اسماعیل میں برابر بطور
وراثت منتقل ہوتی چلی آئی ہے. آج بھی حضرت اسماعیل کی روحانی اولاد ہیں ہم. حضرت اسماعیل کی ہم روحانی اولاد ہیں. ہم انہی کی اپنے باپ کی یادگاری بناتے ہیں. ہم جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہمارے نبی آئے ہیں. تو جب ہمارے نبی آئے ہیں وہ بھی ہمارے روحانی باپ ہیں, اور پھر یہ کہہ لیجئے آپ ہمارے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے, اور روحانی دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے, پھر پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے. تو ہم انہی کی یادگار میں ہر سال بقرعید کے موقع پر جو قربانی دیتے ہیں, یہ حضرت اپنے دادا کی ہی یادگار ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. ان کو یاد کرنے کے لیے ہم یہ قربانی پیش کرتے ہیں. اس کو قرآن میں یہی بات کہی جا رہی ہے. تو یوں فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ کہتے ہیں ہم نے دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے خوشخبری دے دی حضرت ابراہیم کو ایک نیک لڑکے کی جو ہوگا تحمل والا, حلیم, بردبار, برداشت کرنے والا. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی, پھر جب وہ بیٹا, وہ لڑکا جو دعاؤں سے مانگا تھا, کس کو؟ حضرت اسماعیل کو, جب وہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے والا ہو گیا, جب وہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے, یعنی کہ 2 سال کا, 4 سال کا, 5 سال کا, یعنی کہ جب 13 سال کا بچہ ہو گیا, اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے والا ہو گیا. اب جو بچپن کی مشقتیں باپ کے ساتھ, ماں کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے 13 سال میں. اس سے پہلے ہی خدمت ہوتی ہے بچے کی, اس کے بعد تو پھر خود کر لیتا ہے اپنا بچہ, خود ہی دوائی خود کھانے لگتا ہے, سب کچھ اپنا خود کرنے لگتا ہے, کپڑے خود پہننے لگتا ہے, نہانے خود. تو اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 13 برس کی ہو گئی, 13 سال کے ہو گئے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آتا ہے, جس کو قرآن نے نظر بیان کیا ہے. اور خواب یہ نظر آتا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں اپنے بیٹے کو, جو اکلوتا بیٹا ہے جو دعاؤں سے مانگا ہے, اس بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں. بعض روایتوں میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب 3 رات دیکھا, 3 رات. تیسری رات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا, حضرت اسماعیل کو, اور بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مشورہ کر لیا جائے کہ میں تو اللہ کے حکم پر آمادہ ہو گیا ہوں, لیکن نہ جانے میرا بیٹا اگر میں اسے اچانک لے جا کر کے ذبح کروں گا تو وہ نہ جانے کیا کیا خیال کرے گا. اس لیے پہلے اس کے سامنے بات رکھ دی جائے, مجھے اس طرح کا خواب نظر آ رہا ہے, تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا, کہا کہ بیٹے میں 3 رات سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. باپ بیٹا بھی نیک تھا, کہنے لگے حضرت ابراہیم کہ تیری رائے کیا ہے, تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جان, جب آپ کو خواب نظر آ رہا ہے, اور خواب نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے. دیکھو کتنی سمجھداری تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, اور کتنی عقل اور کتنی دانائی اور کتنی عقل مندی تھی. حالانکہ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے, لیکن اتنی عقل مند تھے کہ یہ بات سمجھ گئے کہ نہیں, نبی ہے میرے باپ, میرا ابا جان, اور نبیوں کی جو بات ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے, اس لیے ابا جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. کہنے لگے قال یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان آپ جو چاہتے ہیں وہ کر گزریے, آپ کو جو حکم مل رہا ہے مجھے ذبح کرنے کا, آپ مجھے ذبح کر دیجئے, میں تیار ہوں اس کے لیے. کلام پاک نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے. تو ہم انہی کی مقدس یادگاروں کے حامل ہیں. موجودہ تورات میں تصریح ہے کہ قربانی کا جو مقام ہے وہ مورا یا مریا تھا. یہود و نصارہ نے اس مقام کا پتہ بتلانے میں بہت ہی دور و دراز کا 2 رازکار احتمالات سے کام لیا ہے. حالانکہ نہایت ہی اقرب اور بے تکلف بات یہ ہے کہ مقام یعنی جہاں پر قربانی کا یہ پیش آیا تھا, جو کعبے کے سامنے بالکل نزدیک واقع ہے,
جہاں سائے بین الصفا والمروہ ختم کر کے معتمرین حلال ہوتے ہیں، یہ اس جگہ یادگار منائی جاتی ہے۔ تو کہنے لگے ان قریب آپ مجھے جو ہے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، اس لیے ابا جان آپ مجھے لے کر چلیے۔ اس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، فلما بلغ معه السعی، پھر جب پہنچے، بلغا یہاں معنی ہے بلغا، یہاں تو ہے پہنچنے کے، یعنی جب اس عمر کے ہو گئے کہ آپ کے ساتھ دوڑنے لگے، پھرنے لگے، چلنے لگے، آپ کا کام کرنے لگے، حضرت ابراہیم کا اس عمر کا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب بالغ ہو گئے، بلغا کا معنی